اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ 27 جون 2020 کی آج کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کو شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اس لیے آپ لوگوں سے کہنا یہ ہے کہ اپنی کتابیں لے کر بیٹھ جائیں اور عبارت خوانی کریں، تکرار کریں، مباحثہ کریں اور غور سے سماعت کریں۔ کل تک آپ نے بلاغت کلام کی تعریف سنی۔ بلاغت کلام ایسے کلام کو کہتے ہیں جو مقتضی حال کے مطابق ہو۔ تو اس میں 3 چیزیں پائی گئی تھیں۔ پہلی چیز مطابق ہونا، دوسری چیز مقتضی اور تیسری چیز الحال، یعنی کلام مقتضی حال کے مطابق ہو، یہ بلاغت ہے۔ پھر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ مطابقت کیا ہے، حال کیا ہے اور مقتضی کیا ہے، سب کی تفسیر کی گئی تھی۔ تو اب مثال میں دیتے ہوئے مدح کی حالت مثال دی۔ تو مدح جو ہے ایک ایسی حالت ہے کلام کی جو اس بات کا داعی ہے کہ کلام طویل ہو اور ایک مخصوص طویل صورت پر کلام کو پیش کیا جائے، اور مخاطب کا ذہین ہونا ایک ایسی حالت ہے جو اس بات کا داعی ہے، اس بات کا باعث ہے کہ متکلم اپنے کلام کو مخصوص صورت ایجاز پر لائے۔ تو مدح اور ذکا، مدح اور ذہانت دونوں حالتیں ہوئیں۔ اسی کے بارے میں آج مصنف آغاز کر رہے ہیں۔ فَكُلٌّ مِّنَ الْمَدْحِ وَالذَّكَاءِ حَالٌ، کہ مدح کرنا اور مخاطب کا ذہین ہونا ایک حالت ہے، اور اس مدح کی حالت کے مطابق کلام کو اتناب میں اور طویل میں لانا، اور کلام کو مخاطب کی ذہانت کے مطابق کلام کو ایجاز اور اختصار میں لانا، یہ اتناب و ایجاز مقتضی ہے۔ تو مدح اور ذکا دونوں حالت ہوئی، اور مدح اور ذکائے مخاطب کے مطابق اتناب اور ایجاز کو لانا مقتضی ہوا۔ مقتضی ہوا، یہ 2 چیزیں ہو گئی، حال اور مقتضی ہو گیا۔ اس کے بعد ایراد الکلام علی صورت الاتناب والایجاز مطابقۃ للمقتضی، اس کے بعد کلام کو لانا اسی مخصوص صورت اتناب پر، یا کلام کو لانا اسی مخصوص صورت ایجاز پر، کہتے ہیں یہی ہو گئی مطابقت مقتضی کے، یعنی مقتضی کے مطابق ہوگی۔ مطابقت کا یہ مفہوم جب سمجھ میں آ گیا تو حالت بھی سمجھ میں آ گئی، اور مقتضی بھی سمجھ میں آ گیا، اور مطابقت بھی سمجھ میں آ گئی، ہے نا؟ کلام کو لانا اپنے حالت کے مطابق مقتضی ہے، اور اس کلام کو اتناب کی شکل میں لانا اور ایجاز کی شکل میں لانا یہ مقتضی کے مطابق ہو گیا۔ تو اب ایراد الکلام علی صورت الاتناب والایجاز جو مصنف کہہ رہے ہیں، اس سے گویا اشارہ کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ مطابقت کے مفہوم کی طرف،
یعنی مطابقت کے مفہوم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مطابقت کیسے ہوگی، یعنی اسی اطناب و ایجاز کے طریقے پر بیان کو لانا متکلم کی طرف سے، یہ مقتضی حال کے مطابق ہوا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال رہ جاتا ہے، اور وہ سوال کیا ہے، وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ سوال و اعتراض یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ کلام کے تمام مقتضیات کے ساتھ مطابقت تامہ ضروری ہے یا صرف جزوی مطابقت کافی ہوگی۔ مطلب یہ کہ جتنے بھی تقاضے کلام کے اندر ہیں، کیا متکلم کے لیے ضروری ہے کہ متکلم اپنے کلام کے تمام مقتضیات، تمام تقاضوں، تمام مقتضا کی رعایت کرے اور اس کا خیال کرے، تبھی مطابقت پائی جائے گی، تبھی کلام بلیغ ہوگا؟ یا جزوی طور پر بعض مطابقت پیدا کر دے لیکن بعض چیزوں میں مطابقت نہ ہو پائے تو اس میں جناب والا وہ بلیغ کلام پایا جائے گا کہ نہیں پایا جائے گا؟ یہ سوال ہے۔ یعنی فرض کیجئے کہ ایک ایسا مقام ہے جو مقام کلام کو مؤکد اور تاکید میں لانا بھی چاہتا ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اور اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ معرفہ لایا جائے، تعریف لائی جائے، تو تاکید اور تعریف دونوں کا تقاضا کر رہا ہے کلام، وہ مقام چاہتا ہے۔ اب دونوں کا جب مقتضی ہے، مگر متکلم اگر کلام کرنے میں کسی ایک ہی کی رعایت کر سکا تو کیا وہ کلام بلیغ ہوگا؟ سوال یہ اعتراض ہے۔ بھائی دو مقتضیات ہیں جن میں سے ایک کی رعایت کی گئی، دوسرے کو نظر انداز کیا گیا، تو آیا وہ کلام بلیغ ہوگا یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہے کہ مطابقت تامہ ضروری نہیں ہے، اور سارے مقتضیات کے ساتھ مطابقت لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ دنیا کے تمام متکلمین، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کے سبھی کلام کرنے والے کے کلام میں ہر طرح کی مطابقت پالی جائے۔ لہذا یہ کلام اگرچہ بلیغ مطلق نہ ہوگا لیکن من وجہ بلیغ مانا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر دو مقتضیات کلام میں پائے جا رہے ہیں اور متکلم ان میں سے کسی ایک کے مقتضا کو پورا کر رہا ہے، ایک کی چاہت کو پورا کر رہا ہے، ایک مطابقت پیدا کر رہا ہے، لیکن دوسرے میں مطابقت نہیں ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں اگرچہ یہ کلام من کل الوجوہ مطلقاً بلیغ نہ ہوگا لیکن من وجہ اس کلام کو بلیغ مانا جائے گا، کیونکہ دنیا کے تمام متکلمین کا ضروری نہیں کہ اپنے کلام میں پوری سے پوری طرح مطابقت ان کے پالی جائے، لہذا کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ تو چاہے کلی طور پر مقتضیات کے مطابق ہو کلام، چاہے جزوی طور پر، بلیغ تو ہوگا ہی۔ ہاں اگر کلی طور پر مطابقت پالی جائے تو اسے بلیغ مطلق کہیں گے، اور اگر جناب والا جزوی طور پر مطابقت پائی جاتی ہے تو اب اس کو بلیغ من وجہ کہیں گے۔ تو بلاغت کلام یوں پالی جائے گی، بلاغت متکلم یوں پالی جائے گی۔ تو کل ملا کے مصنف کہنا چاہتا ہے فَكُلٌّ مِّنَ الْمَدْحِ وَالزَّكَاءِ وَكُلٌّ مِّنَ الْإِطْنَابِ وَالْإِيجَازِ مقتضا، کہ مدح کی حالت ہو یا زکا کی حالت ہو، دونوں کے دونوں ایک حالت ہیں، اور اطناب کی صورت ہو یا ایجاز کی صورت ہو، یہ دونوں کی دونوں شکلیں مقتضا ہیں، جو چاہت ہے کلام کی، اور اسی چاہت پر ایراد الکلام، اسی چاہت پر کلام کو لانا علی صورت الاطناب، اطناب کے مطابق، اطناب کی صورت پر یا ایجاز کی صورت پر، کہتے ہیں مطابقت للمقتضا، اسی کو ہم کہتے ہیں مقتضا کے مطابق ہونا۔ اب یہاں تک بات ختم ہو گئی، تو اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ بلاغت کلام کی تعریف میں جو کہا گیا ہے وہ کلام جو مطابق ہو مقتضی حال کے،
یہ ہو جاتی ہے مطابقت۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وہ بلاغت المتکلم، متکلم کی بلاغت کیا ہے؟ بلاغت کلام بھی ہو گئی اور اب بلاغت متکلم کی تعریف بتا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَبَلَاغَةُ الْمُتَكَلِّمِ مَلِكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيرِ عَنِ الْمَقْصُودِ وَبِكُلِّ مَقْصُودِ بِكَلَامٍ بَلِيغٍ فِي أَيِّ غَرْضٍ كَانَ۔ اب بلاغت متکلم کب پائی جاتی ہے؟ تو کہتے ہیں یہ جب پائی جاتی ہے جب انسان کے اندر، متکلم کے اندر بلاغت کا ملکہ حاصل ہوتا ہے۔ ملکہ کا مطلب وہ قوت راسخہ جو انسان سے کبھی الگ نہیں ہوتی، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے فصاحت متکلم میں بتایا تھا کہ جس طرح فصاحت متکلم بھی ایک ملکہ ہی ہے، اس میں بھی ملکہ ضروری ہے، اسی طرح بلاغت متکلم بھی ایک ملکہ ہی ہے۔ گویا کہ یہ ایک قید اعتراضی ہے جس میں غیر ملکہ والے شامل نہیں۔ غیر ملکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے حال والے ہوں۔ اب کسی کو کلام کرنے میں دسترس حاصل ہے اور بھرپور حاصل ہے، اس سے کبھی وہ چیز کلام کرنے کی طاقت اس سے الگ نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ موجود رہتی ہے، تو اس کو ہم ملکہ کہتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی متکلم کلام کر لیتا ہے اور کبھی نہیں کر پاتا ہے۔ کچھ باتیں تو اچھی بول لیتا ہے لیکن بہت سی باتیں اچھی نہیں بول پاتا، کچھ موضوع پر اچھا بول لیتا ہے، کچھ موضوع پر اچھا نہیں بولتا ہے، تو یہ ملکہ نہیں ہو سکتا بلکہ اس کو ہم حال کہتے ہیں۔ تو گویا حال والے کو اس سے خارج کیا ہے کہ متکلم وہی بلیغ ہے جو ملکہ والا ہو، قوت راسخہ والا ہو اور ہر طرح کا اس کو دسترس حاصل ہو، یقتدر ہو۔ پھر یہاں یقدرو نہیں آیا بلکہ یقتدرو کہا۔ میں نے بتایا تھا کہ جب حرف کی زیادتی لفظوں میں ہوتی ہے تو وہ حرف کی زیادتی معنی کی زیادتی کا اشارہ دیتی ہے۔ یعنی یہاں پر یقدرو کہا جاتا تو اس کے حروف کم ہوتے ہیں، لیکن یقتدر جب کہا گیا تو اس کے حروف زیادہ ہیں۔ کلمے کے اندر حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی کو بتاتی ہے۔ تو اب اس سے اشارہ اس بات کا ہے کہ ایسا ملکہ جس سے بھرپور قادر ہو، بہت زیادہ قادر ہو، بہا اس کے ذریعہ، اور کس بات پہ قادر ہو؟ علی التعبیر، بیان کرنے پر۔ آج رواج یہ بن گیا ہے، آج مبالغہ اور اپنے مبالغہ نے اپنی شکل بدل کر آج مزاج مبالغے کا آگے بڑھ کر غلو کی منزل میں جا چکا ہے۔ ہر آدمی، ہر شخص کو فلاں صاحب کا ملکہ ہے، فلاں صاحب کو اس بات کا ملکہ ہے، فلاں صاحب کو اس بات کا ملکہ ہے۔ ملکہ دراصل بہت بڑی طاقت و قوت کا نام ہے۔ یہ ایرو غیرو نتھو خیرو جمن شبراتی سب کو نصیب نہیں ہوتی، بلکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ چاہے جس چیز کا بھی ملکہ ہو، ملکہ تکلم ہو، ملکہ خطابت ہو، ملکہ کتابت ہو، ملکہ شجاعت ہو، ملکہ اخلاق ہو، وغیرہ ذالک، ان تمام چیزوں میں اگر دیکھا جائے تو اپنی تعبیر کو بیان کرنے میں ایسا ملکہ ہو کہ بھرپور حاوی ہو عن المقصود، اپنے مقصد کو بیان کرنے پر۔ اور کیسے؟ بکلام بلیغ، بلیغ کلام کے ذریعہ، ایسے ویسے کلام کے ذریعے نہیں۔ اور پھر ایک اور بھی چیز آ رہی ہے، قید اعتراضی، فی ای غرض کان، چاہے جس غرض، جس موضوع، جس ٹاپک پہ چاہے۔ اب کوئی ایک ٹاپک پہ کر لے بات، دوسری ٹاپک پہ نہ کر پائے، اس کو ہم بلاغت متکلم نہیں کہیں گے۔ تو سب قید اعتراضی ہیں، لہٰذا اس کو اچھی طرح سے معلوم کر لینا چاہیے۔ آج کا سبق بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر بحث آگے بڑھے گی۔ آج 27 جون کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے دروس البلاغت کا۔ وما علینا الا البلاغ۔ طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے اپنے تمام طلباء سے مخاطب ہوں
آج 28 جون 2020 کی تاریخ میں آپ کے دروس البلاغت کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سبھی طلباء پوری لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ اپنے کتاب کی عبارت خوانی کریں گے، کتابوں کے ساتھ موجود رہیں گے، تکرار کریں گے، مباحثہ کریں گے اور اپنے اسباق کا اعادہ کرتے رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آج کے اس متاثرہ ماحول میں جو کورونا جیسے امراض سے انسان متاثر ہو رہا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا کر احتیاط برقرار رکھیں۔ ابھی تک مصنف علیہ الرحمہ نے بلاغت کلام کی تعریف کی اور اس کے ماتحت جو بھی بحث چل رہی تھی وہ بحث مکمل کیا، لیکن اب آج سے مصنف علیہ الرحمہ نئی بحث کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں، عبارت سن لیں پہلے، وَيُعْرَفُ التَّنَافُرُ بِالذَّوْقِ وَمُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ بِالصَّرْفِ وَضُعْفُ التَّعْلِيفِ وَالتَّعْقِيدِ اللَّفْظِيِّ بِالنَّحْوِ وَالْغَرَابَةُ بِكَثْرَةِ الِاطِّلَاعِ عَلَى كَلَامِ الْعَرَبِ وَالتَّعْقِيدُ الْمَعْنَوِيُّ بِالْبَيَانِ۔ یعنی فرما رہے ہیں کہ وَيُعْرَفُ التَّنَافُرُ بِالذَّوْقِ، تنافر جو مختلف تعریفوں میں ابھی آتا رہا، کبھی تنافر حروف، کبھی تنافر کلمات، تنافر الفاظ، یہ ابھی آپ تعریفات میں گزری بحثوں میں آپ نے سن لیا ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ یہ پڑھا کہ تنافر کہتے ہیں کلام کا ایک ایسا وصف ہے جو زبان پر دشواری کا اور بولنے میں، ادا کرنے میں مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ تو آخر یہ ہم تنافر کو پہچانیں گے کیسے؟ سوال یہ ہے کہ اس کا کون سا اصول ہے، کون سی میزان ہے، کون سی اس کی صورت ہے جس کے ذریعے سے ہم تنافر کو پہچان لیا کریں کہ یہ تنافر ہے، یہ وصف تنافر ہے، یہ صفت تنافر ہے، اور اس کی بنیاد پر زبان میں دشواری اور مصیبت پیدا ہو سکتی ہے، ادائیگی میں ثقل کا احساس ہو سکتا ہے۔ تو یہ تنافر کیسے پہچانیں گے؟ بلاغت میں یہ تنافر کی پہچان کیسے ہوگی، یہ فرما رہے ہیں آج سے۔ فرماتے ہیں کہ علوم تو بہت سارے ضروری ہیں، سارے ہی کے سارے علوم ضروری ہیں، لیکن بلاغت کے لیے وہ تنافر کا جاننا پہچاننا بے حد ضروری ہے۔ کہتے ہیں یعرف التنافر، پہچاننے کی جب بات آئی، سوال جب پیدا ہوا تو مصنف فرماتے ہیں بہت آسان ہے۔ یعرف التنافر بالذوق، تنافر اگر پہچاننا ہے تو وہ ذوق اور اپنی طبعیت پیدا کرو، اپنا ذوق سلیم پیدا کرو، تبھی جا کر تنافر کو پہچان پاؤ گے، ورنہ ہاتھ سے طوطا اڑ جائے گا، پھسل جاؤ گے اور جوں کا توں رہ جاؤ گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں سے مصنف ان علوم کا ذکر فرما رہے ہیں جو طالب علموں کے لیے، جو طالبین بلاغت ہیں، ان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب کل ملا کر یوں سمجھیے کہ بلاغت کے طالب علموں کو بلاغت حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں جاننا بے حد ضروری ہے کلام کے اندر۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ان اسباب کو جانیں جو فصاحت کے درمیان خلل پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ فصاحت میں خلل پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، چاہے وہ تاقید لغوی ہو، تاقید معنوی ہو، چاہے جناب والا کیا کہتے ہیں کہ اس میں تنافر کلمات ہوں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہیں۔
تو یہ ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے. پہلے تو ایک چیز یہ جان لیجئے، یعنی جو مخل فصاحت و بلاغت ہیں ان چیزوں کو پہلے جاننا ضروری ہے. کیوں؟ تاکہ ان سے بچ کر کے کلام کو ہم غیر فصیح ہونے سے بچا سکیں. کیونکہ اگر ہم ان میں سے کسی ایک سبب سے بھی ہم ناواقف رہے اور کوئی ایسا سبب پا لیا گیا جو مخل فصاحت ہے، مخل بلاغت ہے، اور اس سے بچ نہ سکے تو فصاحت ختم ہو جائے گی. اور جب فصاحت ختم ہو جائے گی تو بلاغت بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ بلاغت کے لیے فصاحت شرط ہے نا. اور جب فصاحت بلاغت کے لیے شرط ہے تو جب فصاحت نہ رہی تو بلاغت تو بدرجہ اولا ختم ہو جائے گی. لہٰذا ہمیں ان اسباب اور عوامل سے دور رہنا ہوگا جو اسباب اور عوامل مخالف ہوں فصاحت کے، مخالف ہوں فصاحت کے اصول کے. ایک تو یہ ہو گئی. دوسری، ہمیں اگر بلاغت کی طلب کرنی ہے، بلاغت جاننا پہچاننا ہے، تو دوسری ہمیں وہ حالات اور وہ احوال اور وہ تقاضے اور ان مقتضیات کو بھی جاننا ضروری ہوگا جن سے کلام مقتضی حال کے مطابق ہوتے ہیں. مقتضی حال کی مطابقت آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے. مقتضی حال کیا ہوتا ہے؟ تو ہمیں ان تمام حالات کو دیکھنا ہے، ان کوائف کو دیکھنا ہے، ان تقاضوں کو دیکھنا ہے جو تقاضے مقتضی حال کے مطابق ہوتے ہیں. اب ہم کو بھینس کے سامنے بین نہیں بجانا ہے. مطلب ہمیں ذہین آدمی کے پاس اشاروں میں بات کرنا ہے، اختصار میں بات کرنا ہے. لیکن اب ہم ذہین آدمی کے پاس لمبی چوڑی بحث چھیڑ دیں تو یہ لغو ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں جو کیا کہتے ہیں آپ کے فصاحت و بلاغت کو برقرار رکھنے کے لیے جاننا ضروری ہے. اب بھینس کے سامنے بین بجائیں گے آپ تو وہ کیا سمجھے گی؟ تو ایسے ہی جہلا، کم عقل، ناسمجھ کے پاس اگر آپ لمبی چوڑی باتیں جب تک نہ سمجھائیں گے تب تک وہ نہیں سمجھیں گے. مدح کی حالت ایسی ہے جس میں لمبی عبارت آپ کو پیش کرنی پڑتی ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے. ذکاوت و ذہانت ایسی چیز ہے جہاں پر اختصار کرنا پڑتا ہے. یہ باتیں بہت ساری ہیں. تو دوسری ان احوال و مقتضیات کو جاننا ضروری ہے آپ کے لیے جن سے کلام مقتضی حال کے مطابق ہوتے ہیں. اب ان دونوں میں سے چاہے احوال و مقتضیات ہوں، چاہے وہ اسباب ہوں جو مخل فصاحت ہوں، ان دونوں میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو جاننا ہو تو وہ اس کے لیے علم ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی علم متعین ہے جس کے اصول کے ذریعے آپ ان چیزوں کو پہچان سکتے ہیں. احوال و مقتضیات، چاہے وہ تنافر، چاہے تاخیر لفظی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ ان سے پہچان سکتے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو علم سے نہیں. آپ جیسے آپ تاقید لفظی ہے، مخالفت قیاس ہے وغیرہ وغیرہ، یہ علم سے، یا تاقید معنوی ہے، ان چیزوں کو اگر جاننا ہو تو علم کی بنیاد پر آپ جانیں گے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی علم سے نہیں بلکہ محض ذوق سلیم اور طبیعت سے حاصل ہو سکتی ہے. جیسے کہ آج مصنف نے کہا وَيُعْرَفُ التَّنَافُرُ بِالذَّوْقِ، تنافر صرف ذوق سے پہچانا جا سکتا ہے. کون بھاری ہے لفظ، کون کلمہ غیر بھاری ہے، کون سہل ہے، کون سیال ہے، کون رواں ہے، کون غیر رواں ہے، کون ثقیل ہے، کون مشکل ہے، کون اجنبی ہے، کون غریب ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہوگا. تو اس کے لیے آپ کو اپنے اندر ذوق پیدا کرنا پڑے گا، اور ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات کی طرح آپ کو بھی اچھے اچھے کلام، اچھے اچھے کلمات کا انتخاب کرنا پڑے گا. تو ذوق سلیم چاہیے. وہ اسی لیے مصنف نے کہا وَيُعْرَفُ التَّنَافُرُ بِالذَّوْقِ، تنافر جانا جاتا ہے ذوق سلیم اور طبیعت کی بنیاد پر. اب اس کے بعد اگر آپ کو کیا جاننا ہے، تنافر جاننا ہے تو ذوق سلیم پیدا کیجئے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ مخالفت قیاس جاننا ہے تو بالصرف. آپ نے پڑھا نا مخالفت قیاس کسے کہتے ہیں؟ کلام کے اندر یا کلمے کے اندر صرف کے کسی قانون کے خلاف جانا
یہ مخالفت قیاس کہلاتی ہے. جیسے آپ نے بوق کی جمع بوقات کر دیا تھا شاعر نے، آپ نے پڑھا اس سے پہلے. بوق کی جمع بوقات، حالانکہ بوقات نہیں ہونا چاہیے بلکہ ابواق ہونا چاہیے، کیونکہ ایک اصول ہے صرف کا کہ جو کلمہ سے حرفی ہو، ساکن الاوسط ہو، اور کیا کہتے ہیں کہ بوق اور بوق کی کیا کہتے ہیں ساکن الاوسط ہو، وہ اس کی جمع ہمیشہ ابواق آتی ہے، افعال کے وزن پر آتی ہے. اس کی جمع ہمیشہ افعال کے وزن پر آتی ہے. جیسے آپ دیکھیے قول کی جمع اقوال، اسی طرح بوق کی جمع کیا آنا چاہیے؟ ابواق، کیونکہ بوق سے حرفی ہے، قول سے حرفی ہے، ساکن الاوسط بھی ہے، لہذا دونوں کی جمع اقوال یا ابواق آنا چاہیے. لیکن مصنف نے کیا استعمال کر لیا تھا؟ بوقات لہا و تبون، ڈھول اور تاشے ہیں. تو یہ مخالفت قیاس ہے. یہ مخالفت قیاس کیسے آپ جانیں گے؟ کہتے ہیں علم صرف کی بنیاد پر پہچانے جائیں گے. یہ کسی اور بنیاد پر نہیں بلکہ علم صرف کی بنیاد پر جانا جائے گا. تو کہا نہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ علم کی بنیاد پر پہچان سکتے ہیں، جانکاری کی بنیاد پر، اصول اور ضابطے کے مطابق جان سکتے ہیں. قوانین صرف ہوں چاہے قوانین نحو ہوں، ان کی بنیاد پہ جان سکتے ہیں. یا پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف ذوق سلیم کی بنیاد پر. جیسے آپ نے دیکھا تنافر حروف، تو کہتے ہیں وہ مخالفت القیاس بالصرف، کیونکہ علم صرف ہی سے معلوم ہوا ہم کو کہ جب دو ہم جنس حروف ایک کلمے میں جمع ہو جائیں اور دوسرا ان میں متحرک ہو، غیر زائد ہو، تو وہاں ادغام واجب ہوتا ہے. جیسے موددہ میں مخالفت قیاس پائی گئی تھی وہاں مثال میں کہ یہاں پر دو حروف ایک طرح کے جمع ہیں جن میں ایک متحرک ہے اور غیر زائد ہے، لہٰذا اس کو موددہ نہیں بلکہ مودہ ہونا چاہیے تھا. یہاں پر بھی مخالفت قیاس پائی گئی تھی، لہٰذا کلام جو ہے، کلمہ جو ہے فصاحت سے خارج ہو گئی تھی. اور آگے فرماتے ہیں وظوف التالیف والتعقید اللفظی. ظوف تالیف اور تعقید لفظی کیسے پہچانی جاتی؟ کہتے ہیں بالنحو. ظوف تالیف اور تعقید لفظی نحو کے ذریعے پہچانی جاتی ہے، جانی جاتی ہے، معرفت حاصل کی جاتی ہے. آپ غیرو طریقے سے نہیں. بھائی آپ ظوف تالیف تو جانتے ہی ہیں. ظوف تالیف کی پہچان علم نحو سے ہونا تو بالکل صاف ظاہر ہے کہ اس میں نحو کے خلاف ہوتا ہے. مشہور قانون نحوی کے خلاف ورزی کا نام ظوف تالیف ہے. جیسے اضمار قبل ذکر. بھائی ظوف تالیف کسے کہتے ہیں؟ ظوف تالیف کہتے ہیں کہ متکلم کلام کے اندر نحو کی کسی مشہور قانون کی خلاف ورزی کرے، اسے ہم ظوف تالیف کہتے ہیں. جیسے کہ اضمار قبل ذکر لے آنا. تو یہ سب جو ہے کلام کو غیر فصیح قرار دیتے ہیں. تو اب یہ کیسے جانیں گے آپ؟ علم نحو کی بنیاد پر، صرف علم نحو کی بنیاد پر. لیکن غرابت کیسے جانیں گے آپ؟ یہ غرابت وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر آئندہ ہم اگلا سبق شروع کریں گے انشاءاللہ. آپ کے دروس البلاغت کا سبق آج یہی ختم ہوتا ہے. وما علینا